अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस टाइम बहुत ड्रामाई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस टाइम किसी को नहीं पता लग रहा कि आने वाले डेज में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, कौन सी जमात पाकिस्तान पर आने वाले 5 सालों के लिए हुक्मरानी करेगी। और कल के दुश्मन आज के दोस्त हो रहे हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन बन रहे हैं। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बस मतलब देखा जाता है। फिर हरीफ के हलीफ बनने में और हलीफ के हरीफ बनने में देर नहीं लगती। 2024 के इलेक्शन के बाद जो तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि रिजल्ट्स इस तरह के सामने आए हैं जिसकी वजह से ये नहीं लग रहा कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल पाकिस्तान पर हुकूमत कर सकेगी और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। और ये जो खबरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान की आम आवाम के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दफ़ा फिर से एहतजाज का रास्ता चुना है और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी सिंध में एक बहुत बड़ा एहतजाजी धरना दिया, जलसा किया इलेक्शन रिजल्ट्स के ख़िलाफ़, जिसने पाकिस्तान की पावर कॉरिडोर्स में रहने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। और बलूचिस्तान, KPK और वज़ीरिस्तान में लहदगी पसंद जो मूवमेंट्स चल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं पाकिस्तान की आम आवाम के अंदर। और इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने नदीम मलिक को जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में जो इंकशाफात किए उसने पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव लाई गई थी वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर लाई गई थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन बयानात की तरदीद की और मौलाना साहब पर सख्त तनकीद की। और ये जो चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की सियासत में बदल रही हैं, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि मौलाना फजल रहमान का इमरान खान के साथ खड़े होना और इमरान खान का इत्तेहादी बनना ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और क्या जो 2024 को होने वाले इलेक्शन है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाएंगे, और क्या होगा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर, और क्या जो इन इलेक्शन के जो रिजल्ट सामने आए हैं क्या ये 1970s के इलेक्शन का रिकैप होंगे। ये सारी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। तो हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में। और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक और इस्तीफा आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ देना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बना रहा है और इस बुरहान से निकालना है। मुस्लिम लीग नवाज, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. अब एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 180 से ज़ायद जो सीटें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। कौम ने हमें मुंतखब किया है। उस कौम के हक के और कौम के मैंडेट के ऊपर जिन्होंने डाका जनी की है, जिन्होंने जुर्म किया है और उनके जो शरीके कार मुजरिम है, आज वो कौम के सामने अयां हो चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इस वक्त मुल्क की सिचुएशन कितनी अबतर हो चुकी है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहली पोजीशन पर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दूसरी पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी पोजीशन पर है। लेकिन जो रिजल्ट्स आने के बाद ये देखा गया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने को मिली और लगातार जो 3 दिन जो कारोबार का रुझान था वो मनफी में ही रहा। और इसके साथ साथ अगर आम पर्सन भी इन रिजल्ट्स को देखता है तो वो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया कि वो गवर्नमेंट बना सके। अब अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले नंबर पे है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है।
اگر پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی گورنمنٹ بنانی ہے تو اس کے لیے اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے. اور یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جتنی بھی اپنی الیکشن کمپین کی، جو اپنا بیانیہ بنایا وہ سارا کا سارا اسی بیس پہ تھا کہ پاکستان کو نواز دو، کہ پاکستان کے تمام مسائل کا سلوشن میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے. اگر وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں چوتھی دفعہ، تو پاکستان کو دوبارہ سے بحرانوں سے نکال لیں گے. لیکن جیسے ہی ریزلٹس آئے اور میاں صاحب نے وکٹری سپیچ بھی کی، لیکن ڈے بائی ڈے جو چیزیں چینج ہوتی رہیں تو یہ مجبوراً یہ دیکھا گیا کہ فائنلی پاکستان مسلم لیگ نواز کو نواز شریف کو ایز اے پرائم منسٹر وڈرا کرنا پڑا اور میاں محمد شہباز شریف کو ایز اے پرائم منسٹر پاکستان نامزد کیا گیا، اور پنجاب میں مریم نواز کو ایز اے سی ایم نامزد کیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا شفل تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ الیکشن کا جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ تو صرف اور صرف ایک پرسن کی بیس پہ ہی بنایا گیا تھا کہ ایک ہی پرسن ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان کو ان شدید ترین مشکلات سے نکال سکتا ہے. لیکن جیسے ہی جو رزلٹ آتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری چینج ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب کو ایز اے پرائم منسٹر نامزد کیا ہے، اور کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کو ایز اے سی ایم کے پی کے نامزد کیا ہے، اور پنجاب کے اندر میاں محمد اسلم اقبال کو ایز اے سی ایم پنجاب انہوں نے نامزد کیا ہے، اور وہ الیکشن لڑیں گے ایز اے سی ایم پنجاب. آج تینوں جو لوگ ہیں وہ سب کے سب پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں. سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ان تینوں پہ ایف آئی آرز ہیں، اور تینوں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکے. ان تینوں لوگوں کو اتنی بڑی پوزیشن کے لیے نامزد کرنا عمران خان کی جانب سے یہ اداروں کے ایک بہت بڑا واضح پیغام تھا، جو کہ انہوں نے بہت اسٹرانگ اپنا نیریٹو جو بنایا تھا اسی پہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دیکھا جائے تو اتنا بڑا مینڈیٹ ملنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اپنی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکی. ابھی بھی وہ انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، احتجاجوں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. اور یہ صورتحال جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ایک پریشان کن کہا جا سکتا ہے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو عمران خان کے بغیر نہیں چلنے دیں گے. جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے سے نیریٹو رہا ہے یا ان کا جو بیانیہ رہا ہے وہ ہمیشہ سے اگریسو ہی رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان اٹھانا پڑا. لیکن آج بھی عمران خان اسی بیانیے کے اوپر کھڑے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ گولڈن اپرچونٹی تھی بلاول بھٹو کے پاس کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکتے تھے اور اپنے والد صاحب کا خواب پورا کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایک میچورٹی کے ساتھ کہا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، اگر ہم لوگ کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں چلتے، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ نہیں کریں گے تو جو نظام ہے وہ رک جائے گا اور پاکستان کو دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی اکانومی اور موجودہ حالات نئے الیکشن کی طرف جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے الیکشنز میں لے جایا جائے. انہوں نے بہت ہی پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی عہدے بھی انہوں نے ڈیمانڈ کیے. انہوں نے کہا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم کابینہ کا حصہ تو نہیں بنیں گے، لیکن 3 آئینی عہدوں کو ضرور ہم ڈیمانڈ کریں گے. نمبر 1 پہ صدر پاکستان کا عہدہ، نمبر 2 پہ اسپیکر قومی اسمبلی، اور نمبر 3 پہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے. یہ جنرلی کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹکس ایک کچھ لینے کی اور کچھ دینے کی گیم ہے. انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کے ساتھ پاکستان کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کے بجائے پاکستان کے سسٹم کو اور پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کی. اور اب مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو جو ان ایکسپیکٹڈ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، اور جو بیانات سامنے آ رہے ہیں بہت حیران کن ہے کہ مولانا صاحب نے ہمیشہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ بولا، اور عمران خان صاحب نے موسٹلی مولانا صاحب کے لیے ڈیزل کے الفاظ سے پکارا اور بہت کچھ کہا بھی گیا. اور یہ سخت ترین جو ایک سوچ کا ایک کہہ سکتے ہیں فرق تھا مولانا صاحب کے درمیان اور عمران خان کے جماعت کے درمیان، وہ اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب جو تصویر بنتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے اس میں مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو کہ بہت زیادہ حیران کن ہے، اور جس پہ
آج سے 10 دن پہلے کوئی بھی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا صاحب چلے گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جو چودھری پرویز لاہی ہیں وہ شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ملاقات جو ان کی ہوئی ہے، اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی یہ ہوپس ہو شاید ایسا ہی ہو کہ پرویز لاہی صاحب کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا، اور جو پولیٹیکل کی ڈائنامکس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو 5 سال کا ٹینور پورا کرنے دیا جائے۔ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے گی، اور جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ اور پہلی ویڈیوز میں جیسے میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے جو سسٹم ہے، جو پاکستان کی ڈائریکشن ہے، اس کے ریوائز کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے جو 4 پلرز ہیں، میں بار بار بات کرتا ہوں، ان کو دوبارہ سے ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے، ہم نے اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے، اور جب تک یہ 4 پلرز مضبوط نہیں ہوگی، ہماری کوئی پراپر ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوگی، اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک ایک گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے نہیں کرے گی، اور جب تک پاکستان کے وزیر اعظم کو 5 سال نہیں ملتے، تب تک پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے۔